السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 30ویں سپارے سے ایک کہانی، یعنی کہ آخری سپارے سے ایک کہانی۔ اور سنا ہے آپ لوگوں نے ہاتھی سب کا ساتھی؟ مگر یہ کہانی ہے ایسے ہاتھیوں کی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھی نہیں بن سکے۔ ایسا کیوں ہوا؟ سنتے ہیں۔ 30ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفیل، اور فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ بھلا یہ کون سے ہاتھی تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ، اور چاہتا تھا کہ سب لوگوں کی توجہ ہمیشہ اسی کی طرف رہے۔ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم و شان کلیسا تیار کروایا۔ کلیسا یعنی ایک بڑی ساری عمارت جہاں پہ لوگ آ کر عبادت کر سکے۔ یمن ایک بہت ہی دولت مند ریاست تھی، اور اس نے اس عمارت کو بنانے میں دولت، ہیرے، جواہرات، ہر چیز بے حساب خرچ کی۔ یہ بہت قیمتی پتھروں کی نہایت خوبصورت اور لمبی چوڑی عمارت تھی، عجیب و غریب نقوش سے سجی ہوئی تھی، اور سونے چاندی کی سلیبوں سے اسے سجایا گیا تھا۔ صنعاء میں ایک مقیم یعنی کہ حجازی حجاز یعنی کہ مکہ کا رہنے والا، اس نے جب یہ سنا کہ ابرہہ نے یہ کلیسا یعنی کہ گرجا گھر اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کا رخ اس کی جانب موڑ سکے، اسے سخت غصہ آیا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ جب لوگ حج اور عمرہ کرنے آئیں تو وہ کعبہ مکہ نہیں جائیں بلکہ یہاں آئیں۔ اب اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ایک رات موقع پا کر وہ اس گرجا گھر میں داخل ہوا اور وہاں پر گندگی پھیلا کر لوٹ آیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ہوئی اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کام حجازی کا ہے، حجازی کا ہے، تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور قسم کھائی کہ اب اس کعبے کو برباد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ 60,000 فوج، جس میں 31 ہاتھی تھے، لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں 2 سرداروں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ بہت غصے میں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جب تک میں کعبے کو تباہ و برباد نہیں کر دوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچ کر رکا، اور وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگائے تو اس کا ایک سردار اہل قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا، یعنی کہ بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایلچی کے ذریعے اہل مکہ کے سرداروں سے بات کرنا چاہی، تو عبد المطلب جو اس وقت مکہ کے بڑے سردار تھے، اس کے پاس آئے۔ وہ اتنے لمبے، چوڑے، شاندار، خوبصورت شخص تھے کہ ابرہہ ان سے بہت متاثر ہوا،
اور تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے۔ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کی نگاہ میں بہت ہی باعظمت، مقدس، محترم ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، اس کا مالک میں نہیں ہوں۔ ابرہہ نے جواب دیا دیکھتے ہیں اس کو مجھ سے کون بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانے۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھا ہے، انہیں ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت کرے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت بھی موجود تھے جس کی وہ لوگ ہی عبادت کیا کرتے تھے، مگر اس نازک گھڑی میں وہ سب بھول گئے اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کی جو دعائیں ہمیں لکھی ملتی ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بھی نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے روز صبح صبح ابرہہ کی فوج تیار ہوئی تاکہ وہ جا کے کعبہ کو گرا سکے۔ ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ سب سے آگے وہ اپنے مضبوط بڑے ہاتھی پر تھا جس کا نام محمود تھا۔ محمود ابرہہ کی فوج کا سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا اور وہ تمام ہاتھیوں کا سردار بھی تھا۔ اب جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو محمود اچانک بیٹھ گیا، اس کو بہت مارا گیا، پیٹا گیا، اس کو تیر مارے گئے، وہ زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے کسی اور سمت موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن جب مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور اس کے پیچھے تمام ہاتھی بھی یہی کر رہے تھے۔ ابرہہ اور اس کی فوج والے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ان ہاتھیوں کو چھوڑ کر ہم پیدل ہی چلے چلتے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ بحر احمر سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے لشکر پر ان کنکریوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری تھی جو انہیں ہو جاتی تھی، مگر ہم جانتے نہیں کہ وہ کیا تھا۔ ابرہہ بھی اس پتھراؤ میں بری طرح زخمی ہوا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، کافی آگے تک پہنچ گیا
مگر اس کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ ایک وادی ہے، وادی محشر، وہاں پر پیش آیا تھا۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز تیز گزرنے کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ عذاب آیا تھا، اور جن جگہوں پر عذاب آیا کرتے ہیں اس جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور عربوں نے اس سال کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہاتھیوں والا سال۔ اس واقعے کے 50 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔